ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی، تو یہ دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہو۔ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم کام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے، تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی نعمت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دنیا والوں پر اپنا دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ وہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہو جاتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہے، لیکن ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے، تو تمہارا دکھ خود ختم ہو جائے گا۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے، اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی پٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شکر کرنے والے ہی چڑھ سکتے ہیں۔ بعض تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پہ یقین نہیں تم کو؟ مگر جانتے ہو کہ کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا، وہ ہمارا پیارا رب بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے، اسے تو یہ بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ دکھ انسان کو یاریت کی دیوار کی طرح ڈال دیتا ہے، یا چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔